بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاہم بما صبروا جنتم وحریرا، اور وہ انہیں جزا دے گا ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور حریر۔ اس سے پہلے کی آیت میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے شر سے یعنی کہ قیامت کے دن کی ایونس سے ان کو بچا لیا۔ نو دے آر سیف، اب وہ جنت میں۔ اب ان کی جزا کا ان کے ریوارڈز کا، انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں نا ایک دفعہ پھر سے ریکال کر لیں ان کی وش لسٹ کو، تو اس میں جزا بھی تھا۔ دے سیڈ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، ہاں ہمارے رب سے چاہیے۔ اب جب جنت میں ہیں وہ اس آیت کے بعد سے، تو آپ دیکھیں گے اس آیت کے بعد سے بہت سے ریوارڈز، بہت سے انعامات کا سلسلہ ایک شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجزاہم، اور وہ جزا دے گا انہیں ان کے صبر کی وجہ سے۔ صبر کیا کہ انہوں نے صبر کیا، وہ امپیشنٹ نہیں ہوئے کہ لوگوں سے جزا کا کوئی سلسلہ بن جائے اور ہم وہاں سے جزا لے لیں۔ انہوں نے ویٹ کیا، انہوں نے صبر کیا۔ پھر صبر کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے، صبر بیسیکلی کہتے ہیں گرٹ کو، یعنی کہ ڈٹرمینیشن، لگے رہنا کسی کام میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پیشنٹ رکھنا پڑتا ہے کسی کام کے لیے، آپ کو بہت عرصہ سم ٹائمز ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو صبر میں انتظار تو لازمی ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دنیا کے پلانز ہوتے ہیں کہ 5 سال بعد ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، 10 سال بعد ہم اپنے آپ کو یہاں دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے نا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی آخرت پر نظر تھی۔ ان کی یہ نظر تھی کہ آخرت میں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، جنت میں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں۔ یہ ذرا لانگ ٹرم گولز والے لوگ تھے، اور آبویسلی جتنا آپ کا لمبا پلان ہوگا اتنی ہی آپ کو پیشنٹلی ورکنگ کرنی پڑے گی، صبر رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانسٹنٹ پرماننٹ جو وہ صبر کرتے رہے، مینس کہ لڑکھڑا تو جاتا ہے انسان، یہ تو نیچرل ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اللہ کی راہ پہ چل پڑا تو بس اب کوئی ایسا نیک اور پارسا بن گیا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، لڑکھڑا تو جاتا ہے انسان، ہاں۔ لیکن اللہ کے جو بندے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، وہ پھر سے جھاڑتے ہیں اپنے آپ کو، معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے، اور پھر سے لگ جاتے ہیں۔ ڈٹرمینیشن چاہیے، کانسٹنٹ لانگ ٹرم رویہ چاہیے، لگے رہنا۔ جزاہم فجزاہم بما صبروا، یہ اب ان کی جزا کا سلسلہ شروع ہو گیا، انعامات کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کیا، یعنی کہ اپریشیٹ کیا، بما صبروا، بیکاز آف دیئر صبر، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ان کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جنت و حریر۔ جنت کہتے ہیں لش گرین گارڈنز کو، ایسے گرینری سے، سبزے سے بھرے ہوئے باغات، یعنی کہ نیچے پاؤں کے نیچے بھی نا نرم نرم گھاس اور اس طرح گرینری اور درخت اور بیلیں، اور اس طرح جنت کہتے ہیں لش گرین۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریر۔ حریر کہتے ہیں خلوص الشیء من الغلیظ، یعنی کہ کسی چیز کا سب سے پیور پارٹ جو ہے نا، سب سے بیسٹ پارٹ، اسے حریر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل حر الفاکہہ کہتے ہیں سب سے بیسٹ کوالٹی فروٹ کو کہا جاتا ہے۔ حر الدار، ٹھیک ہے، حر الدار کہتے ہیں گھر کا سب سے بیسٹ پارٹ، یعنی کہ آپ کا ڈرائنگ روم۔ حر من الناس، حر من الناس کہتے ہیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کو حر من الناس کہتے ہیں۔ حر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ایگزوٹک، سب سے بہترین ایلیٹ کوالٹی کا پارٹ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جیسے حریر کا ورڈ جو ہے نا سلک کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب ہر زمانے کے جو ٹاپ کوالٹی ڈریسز ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جو پہلے کے زمانے کے ٹاپ کوالٹی ڈریسز ہوں گے جو صرف اور صرف امیر لوگ، ایلیٹس اور کنگز افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ آج کے زمانے کے ڈفرینٹ ہوں گے، اسی طرح سے دنیا سے لے کر جنت تک بھی ڈفرینٹ ہوں گے۔ وجزاہم بما صبروا، کہ ان کے رب نے ان کو جزا دی ان کے صبر کی وجہ سے، جنت اور حریر۔ بٹ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ بیسکلی ہے رہنے کی جگہ، اور حریر ہے لباس۔ بیسٹ پلیس ٹو لیو، کہ رہنے کے لیے بہترین جگہ، احسن المساکن و احسن الملابس، بہترین لباس اور بہترین رہنے کی جگہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو رہائش ہوگی اور ان کے لباس ہو گئے، اب وہ کر کے رہے ہوں گے متکئین فیہا علی الارائک، کہ جو ہے وہ ریلیکس کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اتکاء کہتے ہیں بیسکلی کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھنا، اتکا، جیسے کہ نا کوئی انسان ریلیکس کر رہا ہو، پرسکون سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہونا، کاؤچز پہ بیٹھے ہونا، علی الارائک، اونچے اونچے مسندوں پہ، کاؤچز پر، صوفاز، بیڈز، حریر، اس طرح سے، حریر تو نہیں، صوفاز اور بیڈز۔ بیسکلی جو اتکا کا جو ورڈ ہے
پرانے زمانے میں یہ کیوں یوز ہوتا تھا، اس کے استعمال سے اس ورڈ کا میننگ زیادہ بہتر سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن اینشینٹ عربک میں ہے۔ سو پرانے زمانے میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے وکانت من شعائر الملوکی و اہل البزخی، کہ یہ جو ایسے ریلیکس اور چلنگ فارم میں بیٹھنا، بیسکلی یہ سٹائل تھا ملوک کا، بادشاہوں کا، اور جو سوسائٹی کے جو کھاتے پیتے لوگ تھے، کہ ان کے کاؤچز ہوتے تھے، ان کے بیٹھنے کے سٹائل کو اتکا کہا جاتا تھا۔ سو یہ رائلز کی طرح، شاہی لوگوں کی طرح سکون سے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ ہی وہاں دیکھیں گے شمس اور نہ ہی زمہریر۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، اور سورج سے بیسکلی ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو لائٹ ہے نا، سب سے پہلی چیز تو سورج کی مین چیز جو ہے وہ روشنی ہے۔ دوسری چیز جو ہم سورج سے حاصل کرتے ہیں وہ ہے اس کی وارمتھ، اس کی گرمائش۔ یہ سورج سے بیسکلی ہم سائنٹیفکلی یہ دو چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور اسی کو قرآن میں کہا گیا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ تو سراج کہتے ہیں چمکنے کو، وہاج گرمائش دینے والے کو۔ سو سورج سے تو یہ دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ زمہریر کہتے ہیں بہت ہی شدید ٹھنڈ کو، یعنی کہ برد شدید، بہت ہی شدید ایکسٹریم کولڈ کو زمہریر کہتے ہیں۔ سو نہ ہی وہاں سورج ہوگا اور نہ ہی زمہریر، شدید ٹھنڈ۔ اب بیسکلی جو ہے نا، یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت عربک کا کانسیپٹ ہے، اسے کہتے ہیں احتباق۔ آسان ہے سمجھنے میں، اصل میں شمس جو ہے اس کا اپوزٹ ہے نا، وہ ہوگا قمر، چاند، سورج چاند۔ سو لا یرون فیہا شمسا ولا قمرا، یعنی وہ نہ وہاں دیکھیں گے سورج اور نہ ہی چاند۔ اور اگر آپ نے سردی اور گرمی کا کمپیریزن کرنا ہو تو گرمی کے لیے جو گرمائش کے لیے ورڈز ہے وہ حر ہے، یعنی کہ حرارت اسی سے ہی ہے۔ سو لا یرون فیہا حرا ولا زمہریرا، صحیح ہے۔ تو جب آپ دو ڈفرینٹ کوالٹیز کو مکس کر کے لکھ دیتے ہیں ایک ہی سینٹنس میں، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ شمس کے ساتھ زمہریر جڑا ہوا ہے، دو ڈفرینٹ کوالٹیز، تو اسے کہتے ہیں عربی میں احتباق، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آل فور، یعنی کہ میننگ میں چاروں کی چاروں انکلوڈیڈ ہے۔ یعنی میننگ کیا بنے گا، لا یرون فیہا شمسا ولا قمرا ولا حرا ولا زمہریرا، یعنی بردن۔ سو نہ ہی وہاں پر وہ کوئی سورج دیکھیں گے، نہ چاند، نہ گرمائش، نہ بہت ہی شدید ٹھنڈ، یعنی کہ وہاں کا جو نور، وہاں کی جو لائٹ ہوگی وہ معتدل ہوگی، وہاں کی جو ہوا ہوگی وہ بھی معتدل ہوگی، یعنی کہ سورج اور چاند تو ویسے ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ سو جنت میں جو لائٹ کا سورس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا، اور اس لائٹ کے سورس کی وجہ سے جو سردی یا گرمی کا احساس ہوگا وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ دیال جنت من نور واحد خاص بہا، کہا جاتا ہے کہ جنت کا جو نور ہوگا نا، جنت کی جو لائٹ ہوگی وہ بیسکلی نور ہوگا، یعنی ایسا نور جو بہت ہی اعتدال قسم کا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی بہت چبھتی ہوئی لائٹ اور نہ ہی بہت ایسی کہ اندھیرے اندھیرے والی لائٹ کہ کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا۔ تو بہت ہی ایک ڈفرینٹ اسٹائل کا نور ہوگا جو جنت میں روشنی دے رہا ہوگا، اور اس روشنی کی وجہ سے نہ ہی بہت شدید گرمی ہوگی اور نہ ہی شدید سردی کا احساس ہوگا۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اب ان کے رہنے کی جگہ جنت، ان کی ڈریسنگ حریر، ان کے بیٹھنے کی جگہ متکئین فیہا علی الارائک، پھر ان کی جو آؤٹ سائڈ ایٹماسفیئر ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، دین ان کے فوڈ، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، دانیہ کہتے ہیں جھکے ہونے کو، سو ظلال کہتے ہیں سائے کو، سو ان کے سائے جھکے ہوں گے، یعنی کہ جو جنت کے درخت ہیں ان کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، قطوف کہتے ہیں بیسکلی کہتے ہیں گچھوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بنچ آف گریپس، بنچ آف ایپریکاٹ، بنچ آف ایپل، ڈفرینٹ فروٹس جو ہیں وہ گچھوں کی فارم میں ہوں گے۔ تو یہ پکچر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذُلِّلَتْ تذلیل کے ورڈ پر غور کر سکیں، اس لیے میں نے قطوف کی پکچر لگا دی۔ سو ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ ان کے جو قطوف ہوں گے، یعنی کہ جو گچھے ہوں گے پھل درختوں کے، obviously درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے جو درخت ہیں ان کے ساتھ فروٹس ہوں گے، سو وہ جو فروٹس ہیں وہ بہت ہی تذلیل ہوں گے، صحیح۔ تو اب یہ ذُلِّلَتْ تذلیل کا کیا میننگ ہے،
ذلت سے ہی ذلیل کا ورڈ ہے، لیکن یہ اردو والا نہیں ہے. بیسکلی عربی میں ذلت کہتے ہیں ہمبل ہو جانا، یعنی کہ تابع ہو جانا، کسی کی مرضی کے عین مطابق ہو جانا. یعنی کہ عربی میں کہتے ہیں سخرت لہم، کسی کی تسخیر میں آ جانا، کسی کی مٹھی میں، کسی کی مرضی کے مطابق ہو جانا. سو یہ جو فروٹ بنچز ہوں گے گریپس کے، یہ بالکل تذلیل کھائے ہوں گے، یعنی کہ بالکل ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے، یعنی کہ جتنا وہ چاہیں گے اتنا نیچے آئیں گے، وہ پھل اپنی مرضی کا توڑیں گے جتنی ان کو خواہش ہوگی، اور پھر یہ تھوڑا اوپر ہو جائیں گے. سو اور قطوف عربی میں ایسے پھلوں کو کہا جاتا ہے جو بالکل پکے ہوئے ہوں، یعنی کہ کچے پھل نہیں ہوں گے، پکے ہوئے پھل کو قطوف کہا جاتا ہے. جو پکی ہوئی بنچز کو قطوف کہا جاتا ہے، یعنی کہ بالکل پکے ہوئے پھل، ریڈی ٹو پلک، جسٹ آپ لیں، پلک کریں اور کھا لیں، اس طرح کے فروٹس ہوں گے. سو جو دانیۃ علیہم ظلال ہوا ہے. اچھا، یہ جملۃ اسمیہ اسم اور فعل میں نا عربی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس سے ذرا یہ جو سینٹینس اور زیادہ خوبصورت لکھ کر سمجھ میں آ جائے گا. سو جیسے فعل ہوتا ہے ہمارا عمل، کوئی جیسے سونا، کھانا، پینا، یہ سارے کے سارے عمل ہیں. اب انسان سوتا ہے تو ساری زندگی تو نہیں سوتا رہتا، کھاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کھائے گا، پانی پیے گا تھوڑی دیر کا، یعنی کہ جو آپ فعل ہے نا، کوئی بھی آپ کا ایکشن ہے وہ کچھ دیر کا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا کہ تھوڑی دیر ہوگا، ساری زندگی نہیں چلتا رہے گا اس طرح سے. لیکن جو اسم ہوتا ہے، اسم ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے آپ کا نام، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی یہی نام ہوگا، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، یہی نام ہوگا. اسی طرح سے عربی میں جو کسی چیز کی خوبی یا خامی ہے وہ بھی اسم ہوتی ہے. سو اگر آپ نے کوئی فار ایگزامپل کوئی اسکارف لیا ہوا ہے جو ہے بلو سے کلر کا ہے، سو وہ بلو کلر جو ہے وہ بیسکلی شاپ میں تھا تب بھی اسکارف کا کلر بلو تھا، آپ کے پاس آ گیا تب بھی بلو ہے، خراب ہو جائے گا تو تب بھی بلو ہے، اور اگر آپ پاکستانی ہیں پوچھا بنا دیں گے تو تب بھی بلو رہے گا. سو دانیۃ علیہم ظلالھا جو ہے یہ بیسکلی جملہ اسمی ہے. اسم جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آتا ہے. سو یہ جو شیڈز ہیں یہ تو ہمیشہ ان کے اوپر ہوں گے، لیکن جو پھل ہیں، قطوف ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی کے مطابق تدلیل ہوں گے، یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق نیچے ہوں گے اور پھر اوپر ہو جائیں گے. کہ جملہ فعلی ہے نا، فعل ہے، جتنی ان کی ضرورت ہوگی ان کی بالکل ان کے تابع ہوں گے. جس فروٹ کی ضرورت ہوگی ایک شخص کو، اس کے لیے وہ فروٹ موجود ہوگا، خود ہی تدلیل کھا جائے گا، ان کی مرضی کے مطابق ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور تاکہ ان کے قریب ہو جائے گا تاکہ وہ خود سے پلک کر سکے. اور دوسرے شخص کو دوسرے گچھے کی ضرورت ہوگی، وہ اس کے لیے تدلیل کھا جائے گا. اس طرح سے ہے یہ اس کا میننگ. سو وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. یطاف کہتے ہیں گردش کرانا، پھرائے جانا. سو ان پر گردش کرائے جائیں گے، یعنی سرونٹس ہوں گے جو لے کر پھر رہے ہوں گے آنیا وہ جو چاندی کے بنے ہوں گے. من فدتن کہتے ہیں چاندی کے. آنیا بیسکلی انائن سے ہے، اسے کہتے ہیں برتن. آنیا کہتے ہیں یوٹینسلس. سو برتن جو ہیں وہ بیسکلی آنیا جو ہے وہ کس ٹائپ کے برتن ہوتے ہیں. بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جنرل ٹائپ ہے برتن کے لیے. جیسے عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ الکاس اناؤن، الکوز اناؤن، والاباریق اناؤن، والصحفۃ اناؤن. سو جگز، کپس، پلیٹس، باؤلز، ایوری تھنگ جو ہے اس کو ہم انائن کہتے ہیں، آنیا کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے برتن ہوں گے ڈفرینٹ اسٹائل کے، ڈفرینٹ شیپس کے، خوبصورت چاندی کے بنے ہوئے. تو یہ دنیا کی چاندی نہیں ہے، یہ جنت کی چاندی ہے. سو دے آر ایگزوٹک، خوبصورت شائنی برتن جو کہ ڈفرینٹ اسٹائل کے ان کے سامنے لائے جائیں گے. بٹ ان برتنوں کے اندر کیا ہے، اٹس اے سرپرائز، یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. سو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ وہاں پہنچیں اور وہاں جا کر دیکھ سکیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان پر گردش کرائے جائیں گے ایسے برتن جو چاندی کے ہوں گے، کسی بھی سٹائل کے، کسی بھی شیپ کے. یعنی ایک بوفے جو ہے وہ چل رہا ہے اور ان کے سامنے ڈفرینٹ ڈیزرٹس اور جو ہے باربیکیو اور پتہ نہیں ڈفرینٹ طرح کے فوڈز ان کے جو ہیں، جو جنت کے اسپیشل فوڈز ہیں وہ ان کے سامنے لائے جائیں گے. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. اکواب جو ہے نا وہ کوب سے ہے، پیالے کو کہتے ہیں، کپ کو کہتے ہیں، یا باٹل کہہ لو کہ ایسے پیالے کو
ٹھیک ہے. سو اب جو پیالہ ہے، کپ ہے، تو بیسکلی پینے کے لیے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے فرمایا کہ وہی ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کہ پھل ہوں گے، بنچیز آف فروٹس ہوں گے. پھر اس کے بعد آنیاں، ڈفرینٹ طرح کے شیپس کے برتن جس میں ڈفرینٹ طرح کے فوڈز ہوں گے. یہ کھانے کی چیز ہوگی. دین اکوابن جو ہے وہ پینے کی چیز ہے. سو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے رب کے ہر لفظ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک کانسٹنٹ تھیم ہے کہ جب بھی کھانے پینے کا ذکر آئے گا سو پہلے کھانے کا ذکر ہوگا پھر پینے کا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. جیسے کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی ایسی ہیں والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو یہاں بھی کھانے کا ذکر ہو گیا. دین اب پینے کا. وہ اکوابن، اور کپس ہوں گے. کانت قواریرا، جو کہ قواریر جیسے ہوں گے، یعنی کہ قواریر کہتے ہیں زجاجہ، بالکل شائنی کرسٹل اور کلیئر گلاس کو قواریر کہتے ہیں. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا. قواریر، دوبارہ سے یہ ورڈ آ گیا اگلی آیت میں. تو قواریر جو کہ فدت، جو کہ ایسے زجاجہ، ایسے شائنی کرسٹل کلیئر گلاس جو کہ چاندی کے بنے ہوں گے. اب یہ کس طرح کے ہوں گے؟ نو بڈی کین ایکسپلین. کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو وہاں ہونا چاہیے ایسے کرسٹل کلیئر گلاس جو کہ چاندی کے بنے ہوں گے. ہاؤ کین یو ایکسپلین؟ دنیا میں تو آپ اس سے ایسے ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. قدروها تقدیرا، اور اس میں سے ان کو اچھا اس سے پہلے قواریر کا ورڈ جو ہے نا وہ پچھلی آیت میں بھی تھا، اس آیت میں بھی تھا. تو جب آپ دو الفاظ کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ایگزامپل ہے قرأت الکتاب باباً باباً، یعنی کہ میں نے کتاب کو پڑھا چیپٹر کر کے. تو یہ آپ کی خوشی اور آپ کی کسی چیز پہ نا تاکید کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لفظی تاکید ہے. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قواریر جو ہے وہ زجاجہ یعنی کرسٹل کلیئر گلاس کے ہیں. تو ذرا امیجن کریں کہ وہ کس قدر کلیئر اور نازک سا اور نیٹ اور شائنی اور تھن باریک سا گلاس ہوگا. اس طرح سے ورڈ کو ریپیٹ کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے. دین رہ گیا قدروها تقدیرا، اسے کہتے ہیں ایگزیکٹ ایز پر ڈیمانڈ، یعنی کہ جیسے کسی کی خواہش ہوگی اس طرح سے. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا واٹ ایور یو وش ہاؤ ایور یو وش، جیسے آپ کی خواہش ہوگی ویسے ہی آپ کو سرو کیا جائے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین.